Assalamu alaikum, my dear students and listeners. With reference to our performance management system course, we are going to learn about evaluation of appraisal forms in this session. Probably you do remember that in the previous session we learned how to design or develop comprehensive appraisal forms. In today's session, we will learn how to evaluate appraisal forms. First, we learned the designing of forms or appraisal forms or assessment forms. Now we will learn how to evaluate those forms. Why do we want to learn to evaluate those forms? So that we could make useful assessment forms. I shared with you last time that assessment forms or appraisal forms are the key to the success of a PMS. When you implement an appraisal form, then you evaluate the same form, whether it was good, useful, to do what it was intended to do. کیا جس مقصد کے لیے یہ فارم بنایا گیا تھا، کیا یہ مقصد اس نے پورا کیا؟ اس طرح کی ایویلویشن کے لیے ہم آج کا سیشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز سیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیکس، کہ ہم نے 8 سیکشنز بنائے تھے کسی اپریزل فارم کے. اب ان 8 سیکشنز میں کس فیکٹر کو، کس آسپیکٹ آف پرفارمنس کو آپ نے کتنا ویٹ دینا ہے ان ٹرمز آف نمبرز، اور پھر ان سارے ویٹیجز کو آپ نے جمع کرنا ہے اور جمع کر کے ایک انڈیکس اسکور بنانا ہے. اس سیشن میں ہم انڈیکس اسکور بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جو ٹائم پیریڈ ہے، کیا وہ ٹائم پیریڈ اپروپریٹ ہے فار امپلیمنٹنگ این اسسمنٹ فارم اور ناٹ، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. وی ول لرن ہاؤ مینی فارمل میٹنگز آر نیڈیڈ بٹوین دی سبارڈینیٹس اینڈ سپروائزرز ٹو ڈسکس پرفارمنس ایشوز. تو یہ بیسیکلی 3 میجر کمپوننٹس ہیں جو اپریزل فارم کی ایویلویشن کے لیے اس سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ اوور آل امپلائی کی پرفارمنس کا اسکور بیسڈ آن انفارمیشن فاؤنڈ آن دی اپریزل فارم وہ کیا ہے، ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے، اور کتنی میٹنگز ہونی چاہیے ٹو اسیس دی پرفارمنس آف این امپلائی. وی نیڈ ٹو ڈیٹرمن دی اوور آل ریٹنگ آف ایچ امپلائی تھرو اپریزل فارمس. دیٹ از ٹو ڈیولپ این انڈیکس آف ایچ امپلائی in terms of his or her total performance over a period of time. Overall performance scores needs to be computed after the form has been completed. One, یہ تو بات ہو گئی. ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں؟ اصل میں کیوں ہم یہ اسکور انڈیکس بناتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ کسی امپلائی کو کتنا ریوارڈ دینا ہے یا کتنا نہیں دینا.
انسینٹو دینا ہے کتنا دینا ہے، یا ڈس انسینٹو دینا ہے تو وہ کتنا دینا ہے. تو اس لیے یہ اسکور بنانا، انڈیکس بنانا، اوور آل ویٹیج دے کے ایک فگر بنانا، یہ امپورٹنٹ کام ہے ایک اچھے اپریزل فارم کا اور ایک اچھے اپریز کرنے والے بندے کا، یا ریٹر کا، یا سپروائزر کا، یا مینیجر کا. دوسری بات یہ ہے یوزفل ان ڈیٹرمنگ ویدر امپلائیز اینڈ گروپس آف امپلائیز آر امپروونگ دیئر پرفارمنس اوور ٹائم. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ کوئی امپلائی اوور اے پیریڈ آف ٹائم امپروو کرتا ہے ڈیو ٹو اپریزل سسٹم، ڈیو ٹو پی ایم ایس، ڈیو ٹو اپریزل فارمز. جب آپ ریزن دے کے، وجوہات بتا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اس ایریا میں اچھی ہے، اس ایریا میں نیڈز امپروومنٹ، اور جس ایریا میں وہ نیڈز امپروومنٹ ہے وہ آپ بتا کے اس کا اوور آل اسکور جب نیچے جاتا ہے تو امپلائی بیکمز اٹینٹو ٹو دی پرابلم، اٹینٹو ٹو دا ایشو، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس ایشو کو وہ ایڈریس کرے. اس کو میں یونیورسٹیوں کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کی بعض اوقات رینکنگ ہوتی ہے. اب رینکنگ میں بے شمار چیزوں کا عمل دخل ہے. فیسلٹیز کس طرح کی ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے، فی کتنی ہے، اسٹوڈنٹس کتنے پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کتنی ہو رہی ہے، ریسرچ آرٹیکلز کتنے چھپ رہے ہیں، کتابیں کتنی چھپ رہی ہیں، نیا نالج کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. جب ہمیں ویٹ محسوس ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ ریسرچ کے ایلیمنٹ کی بہت زیادہ ویٹیج ہے تو پھر یونیورسٹی اس ویٹیج کی طرف کام کرتی ہے، ریسرچ کی طرف کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وی آر ایکچولی پشڈ ٹو امپروو کوالٹی. اس لحاظ سے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیسے کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کون سے انڈیکیٹرز پہ کام کریں گے تو ہماری کوالٹی امپروو ہو جائے گی. اس لیے یہ جو فارم ہے اپریزل فارم، اس کا ہم نے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ٹاسکس زیادہ اہم ہیں ان ٹرمز آف امپروونگ دی پرفارمنس آف این انڈیویجل، اے گروپ، اے ٹیم، اے ڈپارٹمنٹ اور این آرگنائزیشن اور فار دیٹ میٹر دا کنٹری. جیسے میں نے یونیورسٹی کی بات کی کہ اس کی رینکنگ کا دار و مدار بہت سارے فیکٹرز پہ ہے، لیکن شاید ریسرچ ایک میجر ڈومین ہے جس کے اوپر یونیورسٹیوں کو رینک کیا جاتا ہے. اس لیے انڈیکس بنانا کسی بھی امپلائی کا، کسی بھی گروپ کا، کسی بھی ٹیم کا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا یہ بہت ضروری ہے. اب ہم ایک اسکور کو، انڈیکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے دو اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. دو اسٹریٹجیز کون سی ہیں؟ ایک ہے ججمنٹل پروسیجر، دوسرا ہے میکینیکل پروسیجر. اوور آل پرفارمنس کو اسکور دینے کے لیے، انڈیکس بنانے کے لیے کسی امپلائی کی پرفارمنس کا یا کسی گروپ، ٹیم، آرگنائزیشن کی پرفارمنس کا، تو ایک طریقہ ہے ججمنٹل. ججمنٹل میں آپ سارے آسپیکٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں جو پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جس میں بیہیویئرل بھی ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہیں، پروسیجرل بھی ہیں، اور فیکٹرز بھی ہیں، اور الٹیمیٹلی یو ڈیولپ اے ڈیفینسبل سمری کہ ججمنٹ دے رہے ہیں لیکن آپ سمری دیتے ہیں جو کہ ڈیفینڈ بھی کی جا سکے. یہ نہ ہو کوئی کہے کہ یہ تو سارا کچھ غلط لکھا ہے، یہ تو بائسڈ ہے سارے کا سارا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اٹ شوڈ بی بیسڈ آن اے ہولسٹک پروسیجر which relies on the ability of the rater to arrive on a fair and accurate overall performance of the person. یہ اس کی ججمنٹ ہے، ریٹر کی، سپروائزر کی، مینیجر کی. یہ اس کی ایبلٹی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
کہ اس کے پاس ایبلٹی کتنی ہے، کیونکہ ججمنٹ دے رہا ہے. اور ججمنٹ اگر اس طرح کی ہو کہ لوگ اس کو فیئر مانے تو یہ اہم چیز ہے. اور یوزلی ہمارے ملک میں پالیٹکس بہت زیادہ ہے، اداروں میں پالیٹکس ہے، اداروں کے ایکشنز پولیٹیسائزڈ ہیں. تو ان ہائیلی پولیٹیسائزڈ انوائرمنٹ میں جب آپ ججمنٹ دیتے ہیں تو لوگ فٹافٹ کوشچن کر لیتے ہیں یا فٹافٹ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بائسڈ ججمنٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارا سسٹم پولیٹیسائزڈ ہے، لوگ فٹافٹ یہ بات مان بھی لیتے ہیں. تو اس لیے ججمنٹل پروسیجر اس وقت کوئی بہت یوزفل نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ججمنٹس کو لوگ ان اے وے کوشچن کر دیتے ہیں، یا اس کی ویراسٹی یا اس کی اچھائی یا اس کی اپلیبلٹی یا اس کی یوزفلنس کو کوشچن کر لیتے ہیں. تو اس لیے ججمنٹ والا طریقہ کار اپنی جگہ اچھا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو سپروائزر ہے، ریٹر ہے، مینیجر ہے، اس کا امیج اچھا ہو کہ یہ نیوٹرل ہے، فیئر بندہ ہے، جسٹس کرتا ہے، فیورٹزم اس کے اندر نہیں ہے. تو تب یہ ججمنٹل پروسیجر اچھا، یوزفل اور ایفیشینٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بندے کی ججمنٹ ہی کافی ہوتی ہے. لیکن یہ عام طور پہ آج کے دور میں پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یا پولیٹیسائزڈ انوائرمنٹ میں یہ اتنا اچھا طریقہ کار سمجھا نہیں جاتا. اگلا پروسیجر ہے میکینیکل. consists of first considering the scores assigned to each section of the appraisal form and then adding them up to obtain an overall score. آپ نے دیکھا کہ فارم میں ہم نے لکٹ اسکیل کی طرح 1 2 3 ہائی، میڈیم، لو یا 5 کا اسکیل یا 7 کا اسکیل جو ہم نے سیکھا، ہم ان کو نمبر دیتے ہیں، اسکور دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7. پھر ہم ان کو ایڈ اپ کرتے ہیں، میتھمیٹیکل چیز ہے ساری کی ساری، اور اس سے اوور آل اسکور میجر ہو جاتا ہے. جیسے ہم بعض کا ایگزام بھی دیتے ہیں، اس میں ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں، سیدھا سادہ نمبر، اور ایسے ٹائپ کوشچنز بھی ہوتے ہیں، تاکہ دونوں طرح کی ایبلٹی کا پتہ چل جائے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی. تو اس طرح سے یہ مکس بھی کرتے ہیں، میکینیکل پلس ججمنٹل. پھر اگلی بات یہ ہے ویٹس آر یوز ٹو ایڈ اسکورز فرام ایچ سیکشن. یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کی ایک اسکل ہے، اس اسکل کو کتنا ویٹ دیا جائے. مثال کے طور پہ ایک پروفیسر ہے، وہ بولتا تو اچھا ہے، پڑھاتا تو اچھا ہے، لیکن 10 لیکچر میں سے 4 لیتا ہے، تو یہ اس کی دوسری طرف بہت بڑی کمزوری ہے. سملرلی ایک پروفیسر ریسرچر تو بہت اچھا ہے، لیکن پڑھاتا اچھا نہیں ہے، یا وائس ورسا. تو کس کو کتنا ویٹ دینا ہے، یہ آرگنائزیشنل آبجیکٹوز پہ ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں ریسرچ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو ریسرچ کر کے اگر آپ نئے نالج کو پروڈیوس کرتے ہیں تو یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں اس کا زیادہ کریڈٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا ویٹس آر بیسڈ آن ریلیٹو امپورٹینس آف ایچ پرفارمنس ڈائمینشن وچ از میجرڈ. یہ وہی بات ہے کہ ٹیچنگ کتنی اچھی ہے، اٹینڈنس کیسی ہے، ریسرچ کتنی کرتا ہے، ریسرچ یوزفل کتنی ہے، اپنے ملک کے لیے یوزفل کتنی ہے، کسی اور ملک کے لیے یوزفل کتنی ہے، وہ نالج جو پروڈیوس کیا گیا وہ اپنے ملک کے لیے کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کتنا یوزفل ہے. تو یہ ساری چیزیں ویٹ دینے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. اور اگر یہ ساری باتیں جو میکینیکل پروسیجر کی ہیں کہ یہ آسان ضرور ہے میکینیکل پروسیجر، لیکن اس میں کئی ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں جو میکینیکل پروسیجر ایکچولی فیلز ٹو ایڈریس. اس لیے دونوں ججمنٹل اور میکینیکل
دونوں یوز ہونے چاہیے فار اپریزنگ اور اسیسنگ دی پرفارمنس آف انڈیویجلس، گروپس، امپلائیز، آرگنائزیشنز اینڈ فار دیٹ میٹر دا کنٹری ایز اے ہول. ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی ہے. ہائپوتھیٹیکل ریٹنگس obtained by a sales associate on just 2 competencies and 2 key results. Hypothetically speaking, فرض کر کے ایک سیلز پرسن ہے، اس کی 2 اسکلز ہیں، لیٹس سے بہیویئرل اسکلز. سافٹ ہے، اچھا ڈریس اپ ہوتا ہے، اور 2 کی ریزلٹس ہیں. ریزلٹس یہ ہیں کہ وہ جب بھی کوئی کسٹمر اس کے پاس آتا ہے تو وہ سیل کر دیتا ہے. ایک یہ ریزلٹ ہے. دوسرا ریزلٹ یہ ہے کہ جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ اچھا امپریشن لے کے جاتا ہے سیلز پرسن کے بارے میں بھی اور آرگنائزیشن کے بارے میں بھی. اب یہ 2 ریزلٹس ہیں، 2 اس کی ایبلٹیز ہیں یا کمپیٹنسیز ہیں. ان کو آپ نے یوز کر لیا کسی اپریزل فارم میں ٹو اسیس دی پرفارمنس آف این انڈیویجل. جو بڑا فارم ہے، ٹوٹل فارم ہے، اس میں تو شاید اس سے زیادہ ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں. میں نے ابھی 4 ڈائمینشنز بتائی ہیں، 2 کمپیٹنسیز کی، 2 ریزلٹ کی. اب یہ 4 ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں جن کی بیسس پہ آپ کسی امپلائی کو کوئی اسکور دے کے سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے یا نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ تو سمپل سی بات تھی نا، لیکن اگر بہت ساری ڈائمینشنز ہوں کسی کام کی، جیسے میں نے ابھی مثال دے رہا تھا کسی ٹیچر کی، پروفیسر کی، تو بہت ساری ڈائمینشن ہیں. ایک کسی آرگنائزیشن کا مینیجر ہے، بڑی آرگنائزیشن کا، اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ان سب کو کیسے اسیس کیا جائے، ان سب کو کیسے ویٹیج دی جائے، ان سب کو کیسے اسکور دیا جائے، دیٹ الٹیمیٹلی وی کوڈ کم اپ ود این انڈیکس، دی اوور آل اسکور، جس کے ذریعے آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس 70% ہے، 68% ہے، 90% ہے. جیسے ایگزام کے ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی تو آپ کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں، آلدو اس کی ڈائمینشن اس وقت صرف یہی چیک ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سبجیکٹ کا اتنا نالج ہے یا نہیں ہے جتنا وہ سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کا لیول، انٹر کا لیول ہے، بی اے کا لیول ہے، ایم اے کا لیول ہے، پی ایچ ڈی کا لیول ہے، کیا اتنا علم آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. اگر جو پاس ہونے کے لیے چاہیے لیٹ سے 50%، اس سے کتنا زیادہ ہے یا اس سے کتنا کم ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی ایک بندے کی ایجوکیشنل کمپیٹنسی ان اے پرٹیکولر سبجیکٹ اسیس کر رہے ہیں. لیکن جب ایک مینیجر ہے، ایک آرگنائزیشن کا لیڈر ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اس کے لیے ایک کمپیٹنسی ٹیسٹ نہیں ہوگی، بہت ساری کمپیٹنسیز، بہت سارے ریزلٹس، ان کو ایک خاص طریقے سے ویٹ دیا جائے گا، ان ساری ڈائمینشنز کو ویٹ دیا جائے گا. پھر ہم کہیں گے کہ یہ فارم اچھا فارم ہے، یہ اپریزل فارم اچھا اپریزل فارم ہے. اس فارم میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، 8 یا 9 جو پچھلی دفعہ ہم نے سیکھی تھی، کہ وہ ساری موجود ہیں. تو یہ سارے آسپیکٹ کو میجر کر رہا ہے ود اے پرٹیکولر ایمفیسس آن دی ٹاسکس which are part of the job and also which relates to the objectives of the organization جس میں یا جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی اسکرین پہ کچھ اپریزل فارمز ہیں، ان کو غور سے پڑھیے گا. یہ ایک فارم ہے جو کسی گروسری اسٹور کا ہے جس میں بہت ساری چیزیں بکتی ہیں.
اس میں نام لکھا ہے، ریویو پیریڈ لکھا ہے، سیلز ایسوسیٹ کا نام بھی لکھا ہے، اسٹور کا نمبر لکھا ہے، ایویلویٹر کا نام لکھا ہے، ڈیٹ لکھی ہے، اور پھر کوئی اور ڈائمینشنز ہیں جن کے اوپر کسی امپلائی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اسکور دیے جا رہے ہیں، ویٹ دیا جا رہا ہے، پوائنٹس دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا اگر آپ فارم دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی یہ فارم کمپریہنسولی یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک امپلائی کسی گروسری اسٹور میں پرفارمنس دے رہا ہے. جو میں نے میکینیکل پروسیجر کی بات کی، ایچ کمپیٹنسی ان دی کمپیٹنسی سیکشن از ویڈ اور ویٹڈ اکارڈنگ ٹو اٹس ویلو ٹو دی آرگنائزیشن. میں نے پہلے بھی بات کی، یہ بڑی اہم ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی ایکشن ہے ایز امپلائی ان اے گیون آرگنائزیشن، اس کا ٹوٹل کانٹریبیوشن یا اس کی ویلو فار دی آرگنائزیشن وہ کتنی ہے، اس کے حساب سے ویٹ دیا جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے جس کی کریڈیبلٹی خراب ہے، اگر کوئی ایک امپلائی یا سیٹ آف امپلائیز ہمیشہ کنسسٹنٹ اور اچھا بیہیویئر دکھا کے، شو کر کے، ڈیمانسٹریٹ کر کے اس آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی کو امپروو کرتے ہیں، تو وہ ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اس آرگنائزیشن کے لیے، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی کو ہی تو خراب کیا گیا ہے یا خراب ہوئی ہے. جیسے ہمارے ملک کے پاکستان میں بھی ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے ہم نے ہر چیز کی کریڈیبلٹی اداروں کی، لوگوں کی، اس کو نیچے کر دیا ہے یا بہت کمزور کر دیا ہے. اور ہمارے کریڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے ملک ہم سے چیزیں امپورٹ نہیں کرتے، خریدتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ ٹائم پہ سیزن کے مطابق، لیٹ سے کرسمس سیزن سے پہلے کوئی چیزیں کسی جگہ پہنچنی ہے تو کیا ہم پہنچاتے ہیں ٹائم پہ یا نہیں پہنچاتے ہیں. اگر نہیں پہنچاتے وہ کہتے ہیں ضرور پاکستان سے خریدنی ہے، کسی اور جگہ سے خرید لو. تو اس لیے اگر کوئی کمپنی ہر دفعہ بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی ٹائم کی ڈیڈ لائن کو پورا کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ پاکستان کے امیج کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. سملرلی جو آرگنائزیشن کے اندر انڈیویجولز کام کرتے ہیں وہ بھی اگر اس طرح سے ڈیڈ لائن کو پورا کرتے ہیں تو وہ بھی آرگنائزیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو انہینس کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا رول پلے کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کی ریزلٹس ہیو کی اور ڈفرنٹ اور گریٹر ویٹس. جس چیز کی آرگنائزیشن کے لیے اہمیت ہے وہ زیادہ ویلیو فیچ کرے گی یا اس کو زیادہ ویلیو دینی چاہیے. اگر کوئی ڈیڈ لائن کا ایشو ہے تو ڈیڈ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی کوالٹی کا ایشو ہے تو کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کوانٹٹی کا ایشو ہے تو کوانٹٹی کو زیادہ ویٹیج دینا چاہیے. تو ہر آرگنائزیشن کے یہ جو کی آبجیکٹوز ہیں یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک آبجیکٹو تو اچیو کر لیا آرگنائزیشن نے کہ یہ ہر دفعہ چیز، پروڈکٹ ٹائم پہ پہنچا دیتے ہیں، ٹائم پہ ڈلیوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر شاید کوالٹی کا ایشو آ جائے گا کہ کوالٹی کس طرح کی ہوتی ہے. تو اگر کوالٹی کا ایشو ہے پھر آپ کو کوالٹی پہ توجہ دینی پڑے گی، پھر کوالٹی کو زیادہ ویٹیج دینا پڑے گا. تو یہ ایشو یہ ہے کہ ساری چیزیں جو بھی آپ جن کو ویٹیج دیتے ہیں سم ٹائمز ان کا ایوریج نکالتے ہیں، سم ٹائمز آپ کسی کو زیادہ ویٹ دے کے، کسی کو کم، کسی کو مڈل میں، ان سب کا ایک انڈیکس بنا کے آپ ایوریج اسکور کے ذریعے کسی پرفارمنس کی کسی ڈائمینشن کو آپ میجر کرتے ہیں. ویٹس کے بارے میں کسی پرفارمنس کی یا کسی ٹاسک کی یا کسی بیہیویئر کی ڈائمینشن کو میجر کرتے ہوئے جب آپ اس کو ویٹ دیتے ہیں، اس میں پرابلمز ہیں، اس میں کمپلیکسٹی ہے، اس میں مشکلات ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک فیکٹر جس کو ریٹر یا سپروائزر یا مینیجر
ہو سکتا ہے بہت زیادہ ویٹ دے رہا ہو، لیکن وہ آرگنائزیشن کے لیے اس کی ویٹیج اتنی زیادہ نہ ہو. یہ پاسبل ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی مینیجر ہے یا سپروائزر ہے، اگر کسی امپلائی کی پرفارمنس کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے اس کی اپنی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہو، تو وہ شاید آپ سے وہ کام کرائے گا جو اس کی مینیجر کی پرفارمنس کو زیادہ شو کرے. اگر ایسا ہوگا تو دیٹ ایکٹ آف یورز ایز این انڈیویجل may not be contributing that greatly for the achievement of the objectives of the organization. یہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایک کام مینیجر کا ہے، وہ اپنے کسی جونیئر سے وہ کام لے لیتا ہے، اور جو جونیئر کی ٹاسک ہے یا جاب اس کی جو ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کام کرتا ہے جو مینیجر کو پلیز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیجر خود کام نہیں کر رہا، مینیجر کا نمبر 2 یا نمبر 3 کام کر رہا ہے. تو اس میں ویٹیج اس امپلائی کو کم ملے گی، کیونکہ وہ تو کام وہ کر رہا ہے جو مینیجر کو کرنا چاہیے. اپنا کام، اپنی ٹاسک وہ نہیں کر رہا. وہ الگ بات ہے کہ اگر مینیجر اس کا ریٹر ہے، مینیجر اس کو ان اے وے اپریز کر کے اس کی اسیسمنٹ کو پرفارمنس کو اسیس کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو وہ ان دا شارٹ رن اچھا ریٹ کرے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کے ارد گرد آپ کے کولیگز بھی ہوتے ہیں، کچھ بعض اوقات جیلسیز بھی پیدا ہوتی ہیں. وہ پھر یہ بات ان اے وے بعض اوقات کھل بھی جاتی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیومن بیہیویئر کا حصہ ہیں. ان کو سمجھیے کہ کس طرح سے کوئی ایشو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی اوور آل پرفارمنس میں، ایدر نیگیٹولی اور پازیٹیولی. اس لیے یہ جو ہیومن ریلیشنل آسپیکٹس ہیں، یہ پرفارمنس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جو ویٹس ہیں، ویٹیجز ہیں، ڈفرنٹ آسپیکٹس آف پرفارمنس، ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف پرفارمنس، ان کو ڈفرنٹ ویٹ جب دیے جاتے ہیں، وہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ کیا سپروائزر نے فیصلہ کرنا ہے یا آرگنائزیشن نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ بیسیکلی آرگنائزیشن کا فیصلہ ہے، لیکن اس پہ ججمنٹ سپروائزر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پرفارمنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اسیس کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کمپلیکیٹڈ فیکٹرز ہیں، کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر یہ مشکل نہیں لگے گا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹو کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ ویٹس آف ڈفرنٹ ریزلٹس، بہیویئرس، ٹاسکس. اس کی اہمیت کافی ہے. دے شوڈ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ، ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. اگر ڈیفائن صحیح نہیں ہوں گے، کلیئرٹی ڈیفینیشن کی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ویٹ کسی ایک ایکشن کو دے دے گا، کبھی کوئی ویٹ دے دے گا، کوئی زیادہ دے دے گا، کوئی کم دے دے گا، تو ڈسٹارشن آ جائے گی، آپ کی ایویلویشن ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس لیے کلیئرٹی آف ڈیفینیشن ریگارڈنگ ویٹس آف پرٹیکولر ایکشنس، بہیویئرس، ریزلٹس آف انڈیویجل امپلائیز بہت اہم ہے. آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے. اوور آل پرفارمنس اسکور اس پہ ڈپینڈ کرے گا. اس کے ایڈوانٹیجز کے ہیں کلیئرلی ڈیفائنڈ ویٹس کے. اٹ الاؤز سپروائزرز ٹو کم ٹو ویریفیبل اسکورز فار ایچ امپلائی. ویریفیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں
کسی ایک ڈائمینشن کو ویٹ دے رہا ہوں کوئی، تو میری جگہ کوئی اور آ جائے، میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں آرگنائزیشن کو، کوئی اور آ جاتا ہے، تو اس کے سامنے بھی جب ڈیفینیشن دی ہو تو وہ اس ڈیفینیشن کے مطابق اسکور دے، ویٹ دے. تو اس لیے یہ ویریفیبل اس سینس میں ہونا چاہیے کہ لیٹ سے، جیسے میں نے کہا کہ آج کل کیمرے، آڈیو ویڈیو سسٹمز موجود ہیں، تو آپ کسی بیہیویئر کو اچھا جانتے ہوئے اس کا ریکارڈ بھی رکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا کلپ رکھ سکتے ہیں. اگر اس کا برا بیہیویئر ہے تو اس کا بھی کلپ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. اوور آل سپروائزرز اینڈ امپلائیز کین بی شیور دیٹ دی اوور آل پرفارمنس rating is reflective of the employee's performance in each category which is being measured. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں supervisors and employees یا manager and employee, they should be sure that the performance rating of a dimension of a employee or an employee is reflective of the employee's performance in all the categories in which he or she is being measured, weighted and allocated scores. آپ کی اسکرین پہ نظر آئے گا، لکھا ہے which strategy is better, judgmental اور mechanical. Judgmental efficient ہو سکتی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو جج کرنے والا ہے یعنی ریٹر ہے، اس کی ایبلٹی اپنی کتنی ہے ٹو میک اے فیئر ججمنٹ، اگر وہ ایسے ٹائپ لکھتا ہے یا جیسے بھی لکھتا ہے. لیکن عام طور پہ جو میکینیکل پروسیجر ہے دیٹ از کنسیڈرڈ سپیریئر ٹو ججمنٹل، کیونکہ اس میں آبجیکٹیوٹی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں غلطی کے یا بائس کے یا فیورٹزم کے یا نیگیٹو بائس کے یا پازیٹو بائس کے چانسز ریلیٹیولی کم ہے. کیونکہ ایک فیکٹر میکینیکل پروسیجر میں یہ بھی ہے کہ جو اسیسر ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتا ہے، وہ میکینیکل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جب ریٹ کرتا ہے بیسٹ یا پور، تو اس کے انڈیکیٹرز لکھتا ہے، اس نے یہ اس طرح سے کیا تھا. یا آج کل کیمرے، آڈیو ویژول اکوپمنٹ، یہ ساری چیزیں وہ میکینیکل پروسیجر کو آسان بناتی ہیں یا میکینیکل پروسیجر کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھی، تو اس وقت ججمنٹل پروسیجر ہی زیادہ کام کرتے تھے. آج کے دور میں نے جیسے کہا کہ الیکٹرانک سسٹمز موجود ہیں، کیمراز موجود ہیں، آڈیو ویژول سسٹمز آپ کے پاس ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کی موومنٹ کو چیک کرنے کے لیے دوسرے سسٹمز بھی موجود ہیں. جیسے اگر آپ اپنے پریمیسز سے، ورک پریمیسز سے باہر جاتے ہیں یا اپنے کمرے سے باہر جاتے ہیں، تو بعض اوقات آپ اپنا کارڈ، امپلائی کارڈ سوائپ کرتے ہیں، تب دروازہ کھلتا ہے. جب آپ واپس آتے ہیں پھر سوائپ ان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موومنٹ مانیٹر ہو رہی ہے. آپ کہیں کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کی موومنٹ چیک ہو گئی. تو آپ کے انڈیویجل کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنے کے سسٹم بن چکے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. آج بھی ویسٹرن کنٹریز کی نسبت ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ابھی اتنے زیادہ ڈیولپڈ سسٹم نہیں ہے کہ آپ کی ساری موومنٹ کو وہ کنٹرول کر سکیں یا مانیٹر کر سکیں یا جج کر سکیں. لیکن تھیوریٹیکلی اسپیکنگ میکینیکل پروسیجرز یا میکینیکل سسٹم آف میکنگ این اسیسمنٹ آف امپلائیز از کنسیڈرڈ superior to judgmental. لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کا استعمال ہونا چاہیے، ججمنٹل بھی اور میکینیکل بھی. اگر دونوں کا ہوگا
تو اس میں بیلنس ہوگا. بعض اوقات جو میکینیکل سسٹم کی کمزوریاں ہیں وہ ججمنٹل سسٹم لک آفٹر کر لیتا ہے، اور بعض اوقات جو کمزوریاں ججمنٹل سسٹم کی ہیں وہ میکینیکل سسٹم ان کو لک آفٹر کر لیتا ہے. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ اٹ شوڈ بی اے مکس آف ججمنٹل اینڈ میکینیکل پروسیجرز ٹو ڈیولپ اے کمپریہنسو appraisal form to assess the performance of employees, groups, teams, departments اور organizations. اب ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک اپریزل پیریڈ کہ کتنے عرصے بعد اپریزلز ہونی چاہیے، اسیسمنٹس ہونی چاہیے، اور دوسری چیز نمبر آف میٹنگز فار سچ اپریزلز. How long should appraisal period be? 6 months, 3 months, 2 months, 1 year? ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی آرگنائزیشن ہے، کتنی موومنٹ ہے، کتنی چینج ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن روز کام کر رہی ہے، روز اس کی پرفارمنس میجر ہونی ہے، تو پرابیبلی منتھلی پرفارمنس ریویو بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوریئر کمپنی ہے، وہ افورڈ نہیں کرتی کہ کوئی پتہ یہ چلے 6 مہینے بعد کہ کوئی 2-4 کوریئر یا ڈلیور کرنے والے ڈلیوررز وہ ڈارک لیٹ ڈلیور کرتے رہے، تو وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتے کہ سال بعد ریویو کریں یا اسیس کریں یا اپریز کریں. وہ شاید منتھلی کریں گے یا کوارٹرلی کریں گے. یونیورسٹیاں، اسکولز، کالجز یہ عام طور پہ یا تو ایک سیمسٹر ختم ہونے کے بعد کراتے ہیں پارٹلی، اور ایک سال کے بعد کراتے ہیں. تقریباً 2 یونیورسٹیوں میں 2 ریویوز ہوتے ہیں عام طور پہ ٹیچرز کے، لیکن بعض جگہوں پہ، زیادہ جگہوں پہ 1 سال بعد ہوتا ہے. اب جو 1 سال بعد ہوتا ہے، کب؟ جون میں، جنوری میں، کب ہوتا ہے؟ کب ہونا چاہیے؟ اصل میں بعض آرگنائزیشن فسکل ایئر کے حساب سے کرتی ہیں، فائنینشیل ایئر کے حساب سے کرتی ہیں، جن کا فائنانس کے ساتھ زیادہ ریلیشن ہے. بعض آرگنائزیشنز جیسے یونیورسٹی ہیں، وہ جس طرح سے سیمسٹر اینڈ ہوتا ہے یا ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق کرتی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا، ویری کرے گا آپ کی آرگنائزیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا نیچرل اینڈ سیزن کے حساب سے یا ایئر کے حساب سے کب ہوتا ہے. بعض لوگ لین پیریڈ جب آتا ہے، یعنی آپ کی آرگنائزیشن میں بزنس کا لیول لو ہے فار سم ریزن. مثال کے طور پہ کچھ کمپنیاں ونٹر سیزن میں زیادہ کام کرتی ہیں، کچھ کمپنیاں ہاٹ سیزن میں زیادہ کام کرتی ہیں. کچھ لوگوں کا لین پیریڈ دسمبر ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا لین پیریڈ جون جولائی ہو سکتا ہے. جیسے ہماری یونیورسٹیوں میں کیونکہ جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ ریلیٹیولی لین پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں ہم اسیسمنٹس کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ویری کرے گا. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے جو اپریزل پیریڈ ہے وہ کیا رکھنا ہے. جنرلی میں نے کہا کہ اینوئل ریویو ہو سکتے ہیں ٹپکلی اسپیکنگ، کوئی سیمی اینوئل ہو سکتے ہیں یعنی 6 منتھلی ہو سکتے ہیں، کوارٹرلی ہو سکتے ہیں، منتھلی بھی ہو سکتے ہیں، سم ٹائمز ویکلی بھی ہو سکتے ہیں. اینوئل ریویو کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی ٹو لانگ، جس کے ذریعے شاید کمپنی کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ آ جائیں جو کہ دور کرنے مشکل ہو جائیں. فرض کیا ہم 2 سیمسٹر کے بعد ریویو کریں تو اگر کسی کی پرفارمنس بری ہے تو ہم 1 سیمسٹر کے بعد اس کو نہیں بتا سکیں گے، تو وہ اپرچونٹی لوز کر جاتے ہیں ٹو ٹیل یور جونیئرز اور ایون کولیگز
کہ آپ کی پرفارمنس میں یہ خرابی ہے بیسڈ آن دی اسیسمنٹ میڈ تھرو دی اپریزل فارمز. جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیمی اینول یا 6 monthly اور کوارٹرلی ریویوز آر کنسیڈرڈ ایز بیٹر دین ادر ریویو پیریڈس. کیا رزلٹ نکالا؟ ابھی کی گفتگو سے ہم نے یہ رزلٹ نکالا کہ اینول ریویو شاید زیادہ لمبا ہے اور 3 مہینے کا چل سکتا ہے. 3 مہینے سے کم والا کوئی زیادہ یوزفل نہیں ہوگا، یا پھر سیمی اینول ریویوز یوزفل ہوتے ہیں. بہرحال یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کس طرح کی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح کا کام کرتے ہیں، اس کام کی نوعیت کیسی ہے، کتنی سپیڈ ہے اس کام میں. اگر ریسٹورانٹ کا بزنس ہے تو شاید 1 ہفتہ بھی اچھا ریویو پیریڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ امیج فٹافٹ ٹریول کرتے ہیں کہ ہاؤ اے کسٹمر اور کسٹمرز ور ٹریٹڈ بائی اے پرسن بائی اے ٹیم ان اے ویک ان اے ریسٹورانٹ. تو اس لیے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، بٹ جنرلی 6 months اور 3 months آر کنسیڈرڈ ایز گڈ پیریڈس آف میکنگ ریویوز. اب کوئی ٹیکسٹ بک مثالیں بھی ہیں آپ کی کتاب میں. ایک کالوریڈو بیسڈ ہیملٹن اسٹینڈرڈ کمرشل ایئر کرافٹ مینوفیکچرر ہے. وہ 360 ڈگری اپریزل کرتے ہیں ٹوائس اے ایئر. اب یہ چیز الاؤ کرتی ہے ان انڈیویجلس کو ٹو ریسیو فیڈ بیک اینڈ ایڈجسٹ ٹو دی گولز اینڈ آبجیکٹو آف دی آرگنائزیشن. اور بعض اوقات وہ اینوئل ریویو کے لیے پھر امپروومنٹ لاتے ہیں یا بہتری لاتے ہیں. تو 6 month ریویو از یوزڈ ٹو امپروو دی پرفارمنس آف نیکسٹ 6 months فار اے کمپریہنسو ریویو وچ از اینوئل ریویو. اسی طریقے سے یہ جو کوارٹرلی ریویو ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ کوارٹرلی ریویو میں بھی لیٹ سے فارمل ہو سکتا ہے، انفارمل ہو سکتا ہے. وہ اگلے 3 مہینے کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے، پھر شاید اس سے اگلے 3 مہینے کی پرفارمنس کو فردر امپروو کرنے کے لیے، اینڈ سو آن. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اینوئل ریویو جو ہے وہ آپ کا کمپریہنسو ریویو ہے، اور جو کوارٹرلی ریویو ہے وہ پارشل ریویوز ہیں. یہ بھی ممکن ہے. اور جو آپ کے کوارٹرلی ریویوز ہیں یا اسیسمنٹس ہیں یا اپریزلز ہیں، ان کو آپ یوز کرتے ہیں فار اینوئل ریویو اور اسیسمنٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوارٹرلی ریویو ہیں یہ کوئی ٹائم لگایا ہوا یا محنت کی ہوئی ضائع نہیں جاتی ہے، بلکہ اٹ بیکمز پارٹ آف دی کمپریہنسو ریویو وچ از ڈیو بائی دی اینڈ آف دی ایئر. اصل میں جو گول سسٹم کا ہونا چاہیے پی ایم ایس کا، وہ ہے کمیونیکیشن. کہ کمیونیکیشن اس طرح کی ہو، کمپریہنسو، انسٹنٹینیس، ریلائبل، کنسسٹنٹ، کہ جو انفارمیشن ہے پلس سے مراد اچھا کام، اچھی پرفارمنس اگر کسی نے دی ہے، اور دوسری نیگیٹو انفارمیشن اگر کوئی برا کام ہوا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پرفارمنس کسی کی اچھی نہیں ہے، تو وہ بھی سسٹم میں فیڈ ان ہو جائے. جب سسٹم میں فیڈ ان ہو جائے گی تو وہ آپ کے ریویو کا حصہ بنتی رہے گی، کوارٹرلی، سیمی اینولی یا 3 کوارٹر کے بعد، اور پھر فائنلی اینولی. سم ٹائمس جب یہ کنسسٹنٹ سسٹم آف ایویلویشن چلتا رہتا ہے تو کو ورکرز بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے، تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یا یہ چیز اچھی ہے، یہ نہیں اچھی ہے. تو اس سے امپروومنٹ آتی رہتی ہے. میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، بلکہ میں نے خود بھی کچھ
سچویشن میں یہ کیا کہ سم ٹائمز یو ٹیل یور کولیگز اور جونیئرز کہ یو ڈریس اپ ویل. سم ٹائمز آئی سیڈ کہ دس ڈریس اپ از ناٹ ویری گڈ اینڈ پیپل ڈونٹ لائک ٹو ایسوسیٹ ود یو اف یو ڈریس اپ ان دس وے. تو یہ چیزیں ان اے وے رول پلے کرتی ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریویو پیریڈ ہے وہ ایک خاص امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کنٹینیوس امپروومنٹ لانے میں کردار ادا کر سکتا ہے. اور پچھلا ریویو پیریڈ کین بی یوزڈ شوڈ بی یوزڈ ٹو امپروو دی فورتھ کمنگ ریویو پیریڈ. تو اس طرح سے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سسٹم جب بن جاتا ہے جس کو ہم PMS کہتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہر ریویو پیریڈ اس کو اگلے ریویو پیریڈ کو امپروو کرتا جائے گا. یہ اپریزل پیریڈ کی بات ہو رہی تھی نا, اس کی اہمیت ہے کیونکہ بعض اوقات آپ نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دینے ہوتے ہیں, اور اگر فسکل ایئر کے ساتھ اٹیچڈ ہو ریویو پیریڈ تو ریوارڈ دینا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنے بڑے فیکٹرز نہیں ہیں کہ آپ فسکل ایئر کے ساتھ ہی کریں. لیکن بہرحال یونیورسٹیوں میں بھی اور دوسرے اداروں میں بھی بعض اوقات وہ جو رپورٹس بے شک آپ اپریزلس بناتے ہیں شاید جون میں ہیں لیکن بھیجتے ہیں لیٹ سے سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں, اور اگر فسکل ایئر دسمبر میں, جنوری میں شروع ہوتا ہے کسی جگہ تو بعض اوقات آپ کو اس کا ریوارڈ بعد میں ملتا ہے. لیکن یہ ویری کرے گا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. لیکن اس طرح کی ڈیٹیلز بعض اوقات اہم ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کو جب لین پیریڈ آئے تو اس میں یہ اپریزلز کرنی چاہیے. پریکٹیکلٹی کا ایشو زیادہ ہے بنسبت کسی اور چیز کے. اگلی بات اس کے ریفرنس سے یہ ہے فسکل ایئر کے علاوہ اگر آپ سیمی اینیول ریویو کرتے ہیں تو بعض کا آپ کو کراس امپلائی کمپیرزن, ریوارڈز ڈسٹریبیوشن, اپنے گول سیٹ کرنا, اس طرح کی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا. یہ بھی فارمولا کوئی نہیں ہے کہ کوارٹرلی ہونا چاہیے, سیمی اینول ہونا چاہیے یا اینول ہونا چاہیے یا منتھلی ہونا چاہیے. یہ آپ کی آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور یہ بھی سمجھیے کہ بعض اوقات ایک سپروائزر کو بہت سارے امپلائیز کو اگر کرنا پڑتا ہے تو اگر ایک وقت میں کرنا پڑے گا تو کام بہت بڑھ جائے گا. تو اس لیے بعض اوقات آپ ایک سائیکل میں یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ امپلائیز کا پہلے کوارٹر, کچھ امپلائیز کا دوسرے کوارٹر, تیسرے کوارٹر میں کچھ اور امپلائیز کا. سو ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کیسی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, سسٹم میں اگر کمیونیکیشن اچھا کام کر رہی ہے تو ریویو پیریڈز اتنے اہم بھی نہیں رہتے, یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ریویو پیریڈ کے وقت انفارمیشن پہلے سے ہی سسٹم میں موجود ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی ہم اس سسٹم سے انفارمیشن نکال کے میکینیکل طریقے سے انڈیکس بنا کے, اسکور بنا کے الیکٹرانکلی HR ڈپارٹمنٹ کو بھیج سکتے ہیں. اسکرین پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو 6 فارمل میٹنگز بتائی گئی ہیں. سسٹم اناگریشن, سیلف اپریزل, کلاسیکل پرفارمنس ریویو, میرٹ یا سیلری ریویو, ڈیولپمنٹ پلان, آبجیکٹو سیٹنگ. اگر آپ یہ 6 کے 6 دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے یہ 6 الگ میٹنگز ہیں. یس, یہ 6 الگ میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ 6 الگ میٹنگز جو نظر آ رہی ہیں یہ ایکچولی ایک میٹنگ کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں. سسٹم اناگریشن, سیلف اپریزل, کلاسیکل پرفارمنس ریویو, میرٹ سیلری ریویو, ڈیولپمنٹ پلان یا آبجیکٹو سیٹنگ. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ 6 میٹنگ الگ الگ کریں, بلکہ آپ یہ میٹنگز ایک میٹنگ میں بھی ساری کی ساری کر سکتے ہیں. جو پہلی میٹنگ ہے لیٹس سے سسٹم اناگریشن, اس میں کیا کرتے ہیں, ڈسکشنز آف ہاؤ دا سسٹم ورکس اینڈ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دی ریکوائرمنٹس, ریسپانسبلٹیز
of supervisor and employee. Discussion includes a role of self-appraisal and dates when employee and supervisor will meet formally to discuss performance issues. Particularly important meeting for new employees to introduce them to PMS. یہ سسٹم اناگریشن کی بات جو ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ آپ کو پی ایم ایس کے بارے میں پتا چلے یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. سیلف اپریزل یہ دوسری میٹنگ ہے کہ آپ اپنی اسیسمنٹ خود کرتے ہیں. یہ انفارمیشنل ان نیچر ہے. سپروائزر ڈز ناٹ میک اے ججمنٹ. میٹنگ پرووائڈز اپرچونٹی ٹو امپلائیز ٹو ڈسکرائب ہاؤ دے سی دیم سیلز ریگارڈنگ دیئر پرفارمنس. It is helpful if employee is given the same form to be filled out later on, so she can or he can provide self-ratings using the same dimensions the supervisor has used. یعنی دونوں فارم سپروائزر کو بھی دے دیا جائے، اس کو بھی دے دیا جائے، اور پھر آپس میں کمپیئر کر لیا جائے. کلاسیکل پرفارمنس ریویو. Employees' performance is discussed from perspective of both employee and supervisor. Meeting is past oriented, does not focus on how performance should be in future. Most PMS include future. No other formal meetings to discuss performance is usually scheduled. Merit. Salary review discusses what compensation changes. کہ آپ کی میرٹ اور سیلری کی میٹنگ جو ہے نا وہ بتائیں گی کہ کس طرح سے آپ کی پرفارمنس آپ کی سیلری کو بڑھا سکتی ہے، کس طرح سے وہ کم بھی کر سکتی ہے، کون سی چیز کو زیادہ ویٹ دیا جائے گا، کون سی چیز کو کم ویٹ دیا جائے گا. 5واں ہے ڈیولپمنٹل پلان میٹنگ کہ آپ کا پلان کیا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا یا اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے کا. کوئی پلان، کوئی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ، کوئی اور اسکل کی ریکوائرمنٹ، کچھ چھٹیاں چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے. اس میں آپ کے پاس کیا نئی اسکل سیکھنے کی کون سی ارج ہے، وہ کون سی نیو اسکلز ہیں وچ یو وانٹ ٹو ایکوائر وچ کین الٹیمیٹلی امپروو یور پرفارمنس. 6 اور آخری یہ ہے آبجیکٹو سیٹنگ کہ آپ کے آبجیکٹوز کیا ہیں، کیا وہ ان لائن ہے ود دی آبجیکٹوز آف دی آرگنائزیشن، کیا وہ جو فیڈ بیک ہے وہ کلیئر ہے، کس طرح سے پاسٹ ریویو پیریڈ نے اس کی پرفارمنس کو امپروو کیا یا نہیں کیا، کون سے ریوارڈز مل سکتے ہیں، کیا اس کا علم کتنا ہے اس کے پاس، اور ڈیولپمنٹ کے گولز نیڈز کون سی ہیں، کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں، وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے، کس طرح سے نئی اسکلز آئیں گی. تو یہ ساری 6 میٹنگز ایک میٹنگ میں بھی ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی آرگنائزیشن، نیچر آف دی ٹاسک اور جاب، کتنی اہمیت ہے اس کی یا کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ یہ 6 میٹنگ ڈفرینٹ قسم کی ایک ہی دفعہ ہوتی ہیں یا مختلف جگہوں پہ مختلف وقت میں ہوتی ہیں. اصل میں جب آپ مختلف وقت میں کرتے ہیں تو اس کی اہمیت، امپورٹنس امپلائی، ریٹر اور آرگنائزیشن تینوں کے لیے بڑھ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آج کے سیشن میں ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ ایویلویشن فارم آپ نے بنا لیا. اب آپ نے جج کرنا ہے کہ وہ فارم کیا صحیح طریقے سے اپریز کر رہا ہے یا ایویلویٹ کر رہا ہے اس پرفارمنس کو، جس پرفارمنس کو کسی امپلائی کے ریفرنس سے ان دی کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشنل آبجیکٹوز، کیا وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے وہ فارم یا نہیں کر رہا. اور یہ آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ پہلے آپ کے پاس کریکٹرسٹکس ہیں فارم کے جو آپ نے سیکھے پچھلے سیشن میں. اس دفعہ آپ نے سیکھا کہ ایویلویٹ کرتے ہوئے کون سی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں یا سسٹم میں رکھنی ہیں یا اپنے سامنے رکھنی ہیں ٹو ریویو ہاؤ اے فارم appraisal form has worked for you to assess the performance of an individual and also resulting into the improvement of performance of the same individual. With these words, I end the session for today. We'll see you again. Khuda Hafiz.